بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے اپنا کیس بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے چہرے شناخت کے ڈیٹا سمیت ٹیکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے بھی دیے۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے دو میں سے ایک امکان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بھارت کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ان بریفنگ سے آگاہ 4 سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی بظاہر اپنے ہمسایہ اور روایتی دشمن کے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارت جنگ کا ماحول بنا رہا ہے۔ بھارت غیر ملکی سفیروں کو بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکا جو موجودہ حملے کو پاکستان سے جوڑ سکے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود انڈین میڈیا بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی مس ایڈوینچر کیا تو پاکستان ایسے کسی بھی حملے کو ناکام بنائے گا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اکراس دا لائن سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے جنہیں منٹوں کے اندر نشانہ بنائے گا۔ دوستو، پاکستان نے حالیہ کشیدگی کا آغاز نہیں کیا ہے، نہ ہی پاکستانی ریاست کا پہلگام واقعے میں کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی ابھی تک پاکستان کے کسی نان سٹیٹ ایکٹر کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ بھارت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکا۔ پاکستانی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کو اگر جواز بنا کر بھارت نے مہم جوئی کی کوشش کی، غلطی کی تو پاکستان کے جواب کو تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستانی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستانی میڈیا کا کردار قابل تحسین ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو پاکستانی میڈیا نے بیک فٹ پر کر دیا۔ بھارت میں اب سوشل میڈیا پر بھارت پر ہی کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کی پوری سیاست مسلمان دشمنی اور مذہبی انتہا پسندی پر مبنی ہے۔ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی کے بطور وزیر اعلیٰ گجرات مسلمانوں پر مظالم دنیا ابھی بھولی نہیں ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے اور مودی سرکار کی تمام تر قانون سازی بھی مسلمان دشمنی پر مبنی رہی ہے۔ سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ آج دو قومی نظریے کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کا بہانہ بنایا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی مودی کی سیاسی بڑک ہے۔ عملاً بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کا پانی روکنے کا دعویٰ کرنے والی مودی سرکار نے دریا میں پانی چھوڑ دیا۔ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن کمزور نہیں، نہ ہی ڈرتے ہیں۔ بھارت پاکستان پر حملے کی کسی صورت غلطی نہیں کرے گا۔ اگر بھارت نے مہم جوئی کی غلطی کی تو پھر پاکستان کے جواب کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کی تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پہلگام میں ہوئے تخریب کارانہ حملے کے خلاف دوستو بھارت بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش، بہار، ہریانہ، راجستھان، پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں مظاہرے ہوئے۔ کانپور میں مسلمانوں نے چمن گنج میں تخریب کاری کے خلاف پتلا نظر آتش کیا اور پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔
کئی مقامات پر لوگوں نے بازار بند رکھے۔ اس حملے کے خلاف کئی ریاستوں میں آج بھی بند کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دوستو، یہ بھارت میں جو مٹھی بھر کچھ مسلمان پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اس کی فلیگ کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، شرم۔ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور کچھ نہیں، غلام ہے، ہندوؤں کے غلام ہیں، اور یہ صرف چند مٹھی بھر ہی ہیں جو اپنا مفاد لیتے ہیں مودی حکومت سے، اور جو ہندوستان کا اصل مسلمان ہے اس کی ایک بڑک ہی کافی ہے ہندوؤں کے لیے۔ وقف قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق احتجاج کا سلسلہ دوستوں ملک بھر میں جاری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ احتجاج کا ایک رائج طریقہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی بجھا دینا بھی ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم جاگ رہے ہیں اور اپنے حق کے حصول کی جدوجہد کے لیے پوری طرح تیار ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تمام مسلمانوں اور ملک کے انصاف پسند شہریوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ 30 اپریل کو رات 9 بجے سے 9:15 تک اپنے مکانوں، دکانوں، کارخانوں اور دیگر ساری جگہوں کی لائٹ آف کر دیں، بتی گل کر دیں، کیونکہ اسی طرح مودی کی بتی بھی گل ہوگی۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ روشنی بجھانا اس لیے ہے تاکہ شعور بیدار ہو اور برسر اقتدار طبقے کا ضمیر بھی زندہ ہو۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ کر محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچائیں، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس بات کو عام کریں اور اس بتی گل تحریک کو کامیاب بنائیں۔ یہ بتی گل تحریک اس بات کی علامتی اظہار ہوگی کہ وقف قانون 2025 ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ پہلگام میں سیکیورٹی کی ناکامی کے بعد بھارتی حکومت اور سیکیورٹی ادارے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور عوامی غم و غصے کے بعد اب عسکریت پسندوں کی مدد کے لیے چینی ٹیکنالوجی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے دوستوں پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی تھی جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ دنیا بھر میں بھارت کے بے بنیاد دعوے بے نقاب ہو رہے ہیں، جس پر بھارتی عوام اور سیاستدان بھی سوالات اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بھارتی ایجنسیوں نے چینی ٹیکنالوجی پر پہلگام حملے کے پیچھے تقریب کاروں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے سرحد کے پار اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے چینی سیٹلائٹ فونز، میسجنگ ایپس اور آلات کا استعمال کیا۔ ہندوستان کے بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ چینی ایپس جن پر چائنا کے ساتھ گلوان جھڑپوں کے بعد 2020 سے ہندوستان پر پابندی عائد ہے، مبینہ طور پر تخریب کاروں کے ذریعے ہندوستانی نگرانی اور مواصلاتی مداخلت کی کوششوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس کے بعد ممنوعہ ایپس کی شمولیت نے ہندوستان کی تیاری اور غیر ملکی مواصلاتی ٹیکنالوجی کی نگرانی اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر اب دوستوں بحث چھیڑتی ہے۔ مودی سرکار کی گھبراہٹ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کی سفارش پر 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی، جن میں ڈان نیوز، سما ٹی وی، ARY نیوز اور جیو نیوز شامل ہیں۔ بھارت نے یہ اقدام اس بہانے اٹھایا ہے کہ مبینہ طور پر یہ چینلز اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ حساس مواد، غلط اور گمراہ کن بیانیے اور بھارتی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلا رہے تھے، خصوصاً مقبوضہ وادی میں پیش آنے والے پہلگام تخریب کار واقعے کے تناظر میں۔ دوستو، یہ پابندی جن لوگوں نے لگائی ہے انہوں نے شاید اپنا میڈیا دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھارتی بدبودار میڈیا کیا کچھ پھیلا رہا ہے۔ اتنے جاہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کو بات کرنے کی ہی تمیز نہیں ہے، بولنے کی تمیز نہیں ہے، الٹے نام لیتے ہیں۔ بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستانی میڈیا پر پابندی عائد کرنا دراصل اپنی ناکامیوں اور اندرونی تضادات کو چھپانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ بھارت نہ تو عالمی برادری کو پہلگام واقعے کے بارے میں شفاف شواہد فراہم کر سکا اور نہ ہی اپنی سیکیورٹی اداروں کی ناکامیوں کا جواب دے سکا۔
اس کی بجائے اس نے آزاد صحافت کا گلا گھونٹ کر سچائی کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ مودی سرکار کا یہ تازہ اقدام دوستو دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب سچائی بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو للکارتی ہے تو بھارت اسے دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، جبکہ پاکستان نے انڈیا کا کوئی چینل بین نہیں کیا۔ انڈین تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی اقدامات نہ صرف خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ بھارت کی جمہوری ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد دوستو بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اس نے اب 35 سال سے زائد عرصے سے مقیم پاکستانی خاتون ساردا بائی کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ساردا بائی کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے اور انہیں بلا تاخیر پاکستان واپس جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ساردا بائی کے پاکستانی پاسپورٹ کے مطابق وہ 1970 میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں پیدا ہوئی۔ ساردا بائی کی شادی ہندو خاندان میں ہوئی، ان کا بیٹا اور بیٹی بھارتی ہے۔ ساردا بائی نے کہا ہے کہ ووٹر آئی ڈی سمیت تمام اہم دستاویزات ہونے کے باوجود انہیں بھارتی شہریت نہیں دی گئی۔ ساردا بائی نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا پاکستان میں کوئی نہیں ہے، میں حکومت اور آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بڑے بچے ہیں اور پوتے پوتیاں ہیں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں جبکہ پاکستان میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلگام واقعے پر تنقید کرنے پر بھارتی سیکیورٹی اداروں نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب تک دوستو 3 مختلف ریاستوں سے 25 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ گرفتار افراد میں ایک MLA کے علاوہ صحافی، طلباء، وکیل، ریٹائرڈ اساتذہ بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں سوشل میڈیا پر پہلگام واقعہ پر سوالات اٹھانے پر کی گئیں۔ دوستو پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے انڈیا کی طرف سے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد معطل کرنے پر نہ صرف شدید تنقید کی ہے بلکہ انہوں نے بھارت کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ خواجہ محمد آصف اور اسحاق ڈار کی طرف سے انڈیا کو جیسے کو تیسا والی دھمکیاں تو ایک طرف دوستو، ادھر وفاقی وزیر برائے ریلویز محمد حنیف کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا ہے۔ حنیف عباسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر انڈیا والوں تم نے ہمارا پانی روکا تو پھر ہم آپ کی سانس روک دیں گے۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر انڈیا نے ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ دریائے سندھ ہمارا ہے اور یہ ہمارا رہے گا، اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے جس کے بعد انڈیا نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ دریائے سندھ ہمارا ہے اور یہ ہمارا رہے گا، اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک دن فیصلہ کریں کہ آپ سندھ طاس معاہدے کو نہیں مانتے، نہ بین الاقوامی سطح پر یہ مانا جانا چاہیے۔ پاکستانی عوام بھی اس فیصلے کو کبھی نہیں مانیں گے۔ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں پر انڈیا میں ایک خاص رد عمل تو دیکھنے میں دوستوں آ رہا ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری کے اس تازہ بیان نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور ان کو جواب دینے کے لیے اب صرف انڈین میڈیا ہی نہیں بلکہ ملک کے سیاسی رہنما بھی میدان میں اترے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے دوستوں سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب پاکستان پہلے ہی پانی کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ اب بلاول بھٹو کی دھمکی تو اپنی جگہ، مگر انڈیا میں اس طرح کے بیانات کو بظاہر بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے آر پٹیل نے خود ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین حکومت ایسی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان کو ایک قطرہ پانی نہ مل سکے۔ دوستو بھارت پانی کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر لے، لیکن میرے خیال سے صرف ایک پاکستانی میزائل ہی کافی ہے پانی کو دوبارہ بحال کروانے کے لیے، اور یہ بات انڈیا بھی جانتا ہے۔
انڈیا کے ایسے سخت طرز عمل کے بعد ہی دوستوں پاکستان کے سیاسی رہنماؤں اور بلاول بھٹو کا سخت موقف سامنے آیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی عوام بہادر ہے اور ہم انڈیا کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوں گے، ہماری فوج سرحد پر منہ توڑ جواب دے گی۔ انڈین سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کو یاد رکھیں، ہم نے کئی سال ایسی ہی بہت سی دھمکیاں سنی ہیں۔ پاکستان کے بلاول بھٹو شاید تاریخ بھول گئے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ تاریخ پڑھیں اور بتائیں کہ انڈیا نے ایک بار پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو دوستو اس کو بتانا چاہیے کہ اب پاکستان نے وہ ٹکڑے سمیٹنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور بہت حد تک اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش نے انڈیا کے منہ پر تھپڑ نہیں بلکہ الٹا تھپڑ مار دیا ہے۔ دوستو بھارت کے اسٹریٹجی میکر پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ اپنے چاروں طرف انہوں نے دشمنی پھیلائی ہوئی ہے۔ نہ ان کی بنگلہ دیش سے بنتی ہے، نہ ادھر پاکستان سے، نہ چائنا سے، نہ سری لنکا سے۔ دوستو پرانے زمانے کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنے درختوں کو نہیں کاٹتے تھے بلکہ تمام لوگ درخت کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس کو برا بھلا کہتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے، تو درخت خود بخود 3 یا 4 دن کے اندر خود بخود سوکھ جاتا تھا۔ اس لیے میرے خیال سے انڈیا کے خلاف کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ان کے لیے ایسی بد دعائیں ہی کافی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔